السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم ہے آپ کا لسٹ ٹو لو ناول بائی ایمن رضا، موسٹ رومانٹک ناول۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بھی اچھا لگ رہا ہوگا۔ موسٹ رومانٹک ناول ہے، ایجنٹ پیس ہے، بہت مزے کا ناول ہے، اس کو بھی ضرور ریڈ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت 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 پسند آئے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھا کریں، اور اب آپ آرام سے ناول ریڈ کریں۔ ضرور یہ لڑکی سردار کی زندگی میں خاص مقام رکھتی ہے، تبھی سردار نے اس پر یہ عنایت کی جس سے آج تک کوئی مستفید نہیں ہوا۔ جو کبھی نہ ہوا وہ اب ہو رہا تھا۔ تو کیا یہ لڑکی بھی سردار کے پیسوں کے پیچھے ہے؟ اس نے دل میں سوچا تو یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں ابال اٹھا، آپ اندر جائیں، میری سیکرٹری آپ کو انسٹرکشنز دے دے گی۔ اس کو وہاں بھیج کر وہ سردار کے آفس گیا۔ سنا ہے کہ ہوائیں رخ بدل رہی ہیں، ذیشان نے اندر آتے کہا تو سردار اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ اس نے ذیشان کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے کہا۔ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تمہارا اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے؟ جہاں لڑکیاں تمہارے ساتھ ایک رات گزارتی ہیں وہاں وہ لڑکی 1.5 ماہ سے تمہارے ساتھ ہے، اور اب تک تم مجھ سے بور نہیں ہوئے؟ یہ کہانی تو سنہرے لفظوں میں لکھی جانی چاہیے، اس نے سردار پر طنز کرتے کہا۔ ذیشان سردار کا بہت اچھا دوست تھا، تبھی یہ بات وہ انتہائی تحمل کے ساتھ سن رہا تھا، ورنہ پتہ نہیں اگلے بندے کا کیا حال کرتا۔ تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سردار نے سیدھے لفظوں میں اسے باہر جانے کا کہا۔ مجھے تم سے کہنا تھا کہ ایک رات کے لیے مجھے وہ لڑکی چاہیے، میں بھی تو دیکھوں اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو سردار گروپ آف انڈسٹریز کا بلینئر مالک اس لڑکی پر فدا ہو گیا ہے۔ ذیشان نے دلچسپی سے کہا تو سردار نے دانت پر دانت جمائے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ لڑکی بھی پچھلی تمام لڑکیوں کی طرح ہی ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے کہا، تو پھر دے دو نا اسے مجھے ایک رات کے لیے۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ نہیں، میں نہیں دے سکتا، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو سردار اپنی چیز پر کسی کی پرچھائی بھی پسند نہیں کرتا، وہ تو ایک جیتا جاگتا وجود ہے۔ سردار نے بلا تکلف صاف انکار کیا تھا، تو بات تو وہی ہے نا کہ تم اسے کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتے۔ بات ٹال دینے سے حقیقت نہیں بدلے گی سردار، تم نے اس لڑکی کو اپنا بینک کارڈ دیا جو آج تک تم نے اپنی منگیتر ماریا کو بھی نہیں دیا۔ کس کو پاگل بنا رہے ہو سردار؟ ذیشان نے اس پر طنز کرتے کہا تو سردار سر جھٹک کر رہ گیا اور بولا، شاید تم بھول رہے ہو ذیشان کہ ماریا سے میری منگنی صرف بزنس ڈیل کے تحت ہوئی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کو تم اس معاملے میں مت ہی گھسیٹو تو اچھا ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا تھا جیسے آگے کوئی اور بات نہ سننا چاہتا ہو۔ سردار، تو مطلب تم اس کے بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتے؟ میں بھی نہیں کروں گا، لیکن بس چند دن میں تم پر ثابت کر دوں گا کہ تم اس لڑکی کے لیے کتنے پوزیسو ہو، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں ابھی افاف کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوں، سوچا تمہیں بتاتا چلوں۔ اس نے دانتوں تلے لب دباتے شرارت سے ایک آنکھ میچتے کہا، کیوں سردار، تم مائنڈ تو نہیں کرو گے نا؟
اس نے سردار کو چڑھاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ اس کا یوں جلن سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ذیشان کو زندگی میں پہلی دفعہ مزہ آ گیا تھا، کیونکہ اس نے آج تک سردار کو پہلے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور اب تو ایک بڑی کمزوری اس کے ہاتھ لگ چکی تھی جس سے وہ مستقبل میں فائدہ اٹھانے والا تھا۔